معزز سامعین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل کے عنوان سے مفتی ابراہیم صاحب اپنی قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حرمت مصاہرت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں رہ گئی تھیں۔ چونکہ یہ مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ مسائل انتہائی نازک ہیں اور ان کا تعلق ایسے مسائل سے ہے جن کو بیان کرنے کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو لہذا ہم صرف آپ کو موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اندرونی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی تحقیق کے لیے آپ حضرات کو معتبر و مستند علماء کرام سے رجوع ہو کر اکیلے میں ان مسائل کو معلوم کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے، جن موٹے موٹے مسائل کو بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے، ان مسائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے حرمت مصاہرت کے سلسلے میں کہ اگر عورت اتنی بوڑھی ہو گئی کہ وہ حد مشتہات سے آگے نکل گئی، یعنی عورت اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اب اس کے اندر شہوت وغیرہ کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس عورت نے کسی مرد کو پکڑ لیا اور اس کو شہوت کے ساتھ مس کر لیا، چھو لیا، تو ایسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوت کا مطلب صرف انتشار اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ شہوت کا تعلق جہاں تک جسم کے ظاہری حصے سے ہے، وہیں پر شہوت کا تعلق قلب کی اندرونی کیفیت سے بھی ہے۔ دل کے اندر اگر شہوت کے سلسلے میں حرکت ہو گئی تو اس کو بھی شہوت مان لیا جائے گا۔ اب شہوت کس طرح ہوتی ہے اس کو الفاظ میں تو ادا نہیں کیا جا سکتا، ہر بالغ انسان اس کو اپنے طور پر محسوس کرتا ہے۔ حرمت مصاہرت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بھول، غلطی اور جہالت کا حرمت مصاہرت کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شہوت کے ساتھ چھوتے وقت یا عورت کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھتے وقت یہ کہے کہ ارے میں نے غلطی سے دیکھ لیا یا بھول سے دیکھ لیا یا میں جہالت کی وجہ سے دیکھ لیا، تو بہرحال جس زاویے سے بھی دیکھے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس کا کرنا بالقصد ہو، یعنی بالکل دل کے ارادے سے مجھے اس طرح کا کام کرنا ہے، اس طرح کا ٹھان کر کرنے سے ہی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، ورنہ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ حرمت مصاہرت کا مسئلہ انتہائی نازک ترین مسئلہ ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ اس بات کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ان اچھے رشتوں کے اندر ہماری ایک معمولی سی خرابی کی بنیاد پر کوئی ایسا کام سامنے نہ آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جس کی وجہ سے حلال لوگ بھی ہمارے لیے اب حرام ہونے لگ جائیں۔ تو اس لیے شہوت کے ساتھ چھونا یا شہوت کے ساتھ شرمگاہوں کو دیکھنا، اس کے اندر دل کا ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھول، غلطی، جہالت ہر اعتبار سے بھی اگر کسی سے بھی ثابت ہو جائے تو حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، کسی آدمی نے کسی عورت کو چھوا یا کسی عورت نے کسی آدمی کو چھوا، پکڑتے ہی اس کو انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی،
اس لیے کہ انزال کی وجہ سے شہوت سرد پڑ جاتی ہے، اور جس شہوت کے اندر سردی پائی جائے ایسی شہوت سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت مصاہرت کے لیے یہ ہے چھونے کے بعد اگر شہوت نہیں تھی تو شہوت پیدا ہو جائے، اور شہوت تھی تو شہوت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ شہوت اگر جس حالت میں چھوا شہوت تھی اسی حالت میں شہوت رہی، نہ بڑھی اور اضافہ نہیں ہوا شہوت کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ فقہاء کرام نے اسی کو راجح اور پسندیدہ قول قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے کہ عورت کو چھوتے ہی انزال ہو گیا تو اس انزال کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت مصاہرت کا ثبوت اب ہو گیا کہ بھئی ان دونوں کے درمیان حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، تو کیا محض حرمت مصاہرت کے ثابت ہونے سے اب شوہر اور بیوی دونوں حرام ہو جائیں گے؟ یہ ان کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا یا کوئی اور کام کرنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اب دونوں کے درمیان تفریق کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ بس نکاح بذات خود بخود کلی طور پر ختم نہیں ہوتا، تفریق کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ، ایک شخص رات کو آیا گھر میں اور کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس قدر اندھیرا تھا کہ اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے یہ سمجھ کر کہ یہی اس کمرے میں اس جگہ پر میری بیوی ہی سوتی ہے، لہٰذا وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب اس نے ہاتھ لگایا، شہوت کی حالت میں بوسہ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی مشتہات بیٹی ہے، یعنی اس کی بیٹی اتنی عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ مجامعت کی جا سکتی ہے، جس لڑکی کے ساتھ بستر کیا جا سکتا ہے، ایسی لڑکی اتنی عمر کو اس کی لڑکی پہنچ چکی ہے اور اس نے اس لڑکی کو شہوت کے ساتھ چھوا یا لمس کیا، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس کی بیوی اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی، اگرچہ بوقت مس شہوت نہ تھی تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔ اگر چھوتے وقت شہوت نہیں تھی، چھویا تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر چھونے کے بعد شہوت پیدا ہو گئی یا شہوت کے ساتھ چھویا تو تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تو ایسی صورت میں تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ یاد رہے اس سلسلے میں غلطی کا یا بھولنے وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتہائی صاف اور شفاف مسئلہ ہے نسب کا، اس کے اندر اگر ڈھیل دی جائے گی تو ایسی صورت میں ایک بڑے طبقے کا نسب خراب ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے نسب کو خراب کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے، پورے معاشرے کے اندر ایک قسم کا روگ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہاں پر بہت زیادہ کڑی شرط لگائی، اسی لیے اس بات کا حکم دیا گیا، تاکید کی گئی کہ میاں بیوی کو بہت ساری باتوں کا اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنی بڑی اولاد کو اپنے سے الگ جگہ پر سلائے، اپنی بڑی اولاد کو اپنے سے الگ سلائے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت تک فرما دی ہے کہ لڑکیاں لڑکے جب بڑے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو ایسی صورت میں انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو، 10 سال کی عمر کو ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، اور اسی اثنا میں ان کے بستر کو تک الگ کر دو، لڑکوں کے بستر کو الگ کر دو، لڑکیوں کے بستروں کو الگ کر دو، تاکہ ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح کا کام آج کے دور میں کرنا تو نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے ہمارے بچے تو بہت اچھے، ہم اتنے اچھے، ہمارے بچے کتنے اچھے نہیں رہیں گے، اس طرح کا خیال بسا اوقات آدمی کو اپنے آپ کے اندر غلط ثابت کرنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کی اس خوش فہمی پر بسا اوقات افسوس تک کرنے لگتا ہے کہ میں اپنے دل کے اندر ایسا خیال کیوں کیا جبکہ میرے بچے نے تو اس طرح کی حرکت کر دی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بستروں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ الحیلۃ الناجزہ کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کو فرما دیا گیا کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے اصول و فروع مؤنثہ
یعنی بیوی کے جتنی مؤنث رشتہ دار ہیں، اصول ہیں، فروع ہیں، ان سے کلی طور پر احتیاط کرے، تنہائی میں ان سے نہ ملے، ان سے بے تکلف نہ ہو، اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ شوہر کے اصول و فروع مذکرہ، یعنی مذکر شوہر کے بیٹا جو ہے، پوتا ہے، پوتے کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، پڑ پوتا وغیرہ، اسی طریقے سے شوہر کا باپ ہے، شوہر کا دادا ہے، شوہر کا نانا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو مذکر بڑے اور چھوٹے جو لوگ ہیں ان سے مکمل طور پر عورت احتیاط کرے، اجتناب کرے۔ اور اس کے بعد ایک احتمال کے طور پر اور ایک اچھے انداز سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی یہاں پر صراحت فرمائی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب بند کمرے میں بھی جائے تو ایسی صورت میں بیوی جس کمرے میں لیٹتی ہے اگر وہاں دوسری مستورات بھی ہوں تو جب تک ان اپنی بیوی کو جگا کر اور اس سے بات چیت کر کے اور مکمل طور پر اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہی میری بیوی ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو ذرا بچا کر رکھے۔ جب یقین ہو جائے کہ یہی میری بیوی ہے تو اس وقت اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے یا شہوت کے ساتھ چھوئے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو جائے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس وقت تک کوئی کام نہ کرے، ورنہ بسا اوقات معمولی سی خواہش، معمولی سا جذبہ، معمولی سی شہوت اپنی حلال بیوی کو بھی اپنے اوپر حرام کر دے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، کسی آدمی نے ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کسی آدمی نے اپنی خوش دامن کو شہوت کے ساتھ مس کیا، چھوا یا اس کا بوسہ لے لیا تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کے اسباب و شرائط بھی پائے گئے تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی اور اس شخص کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، شخص کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے اور ایک مسئلہ ہے۔ کسی آدمی نے اپنے سالی کے ساتھ زنا کر دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، تو فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے، یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے اس بات کو، کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا یا کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، اگرچہ یہ کام حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی بیوی سالی کی وجہ سے اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ سالی نہ اصول میں سے ہے نہ فروع میں سے ہے، یہ بہنوں میں سے ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سالی حرام، سالی سے اس طرح کی حرکت کرنے کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس طرح کا کام کر لیا جائے، نہیں، سالی سے بھی پردہ لازمی ہے، سالی سے بھی پردہ ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو ہماری سالی ہے، اس سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سالی اگرچہ آپ کی ہے، وہ رشتے کے اعتبار سے کہلاتی ہے، لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے وہ آپ کے لیے بیوی کی طرح ہو جائے گی یا چھوٹی بیوی کی طرح ہو جائے گی یا آدھی بیوی کی طرح ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بعض لوگ یہاں تک خیال کر لیتے ہیں کہ سالی کا مطلب ہماری باندی کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا ذہن اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب سانچک وغیرہ کی رسم ہوتی ہے، اولاً تو رسومات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن جب یہ سانچک وغیرہ کی رسم ہوتی ہے اس وقت ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں سالی کو جب انگلی پکڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے، سالی انگلی پکڑتی ہے اور رقم مانگتی ہے تو اس وقت بہت ساری ایسی عورتیں جو شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں، بڑی عورتیں، وہ سالی سے یہ کہتی ہیں کہ تم پہلے یہ بولو کہ میں تمہارے واسطے باندی بن گئی، اس کے بعد ہمارا بچہ تمہارے کو پیسے دیتا۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی بے حیائی والی بات ہے۔ باندی کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے سالی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیا تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ لڑکے نے اپنی سونتیلی ماں کے ساتھ زنا کر لیا، اس کا باپ تھا، اس کی اصلی ماں کو اس نے طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا باپ ایک دوسری عورت کو نکاح میں رکھ رہا ہے جو اس کی سونتیلی ماں ہے، تو اب سوتیلی ماں سے اس لڑکے نے زنا کر لیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ
سوتیلی ماں کے اوپر اس کا باپ حرام ہو جائے گا۔ اب اس کا باپ اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس عورت کے ساتھ اس کے لڑکے نے زنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کی لڑکی کے ساتھ اگر کسی آدمی نے غلط کام کر دیا، یعنی ایک بیوی سے اس نے نکاح کیا، اس بیوی کو پہلے شوہر سے کوئی لڑکی تھی، اب وہ اپنے گھر میں آئی، گھر میں آنے کے بعد بیوی کی وہ لڑکی جوان تھی یا مشتہات تھی، تو اس شخص نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا جس کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کی ماں یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب اگر وہ دونوں مل کر رہتے ہیں تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حرام ہو جائے گی، فوراً علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اچھا، کسی آدمی نے کسی واسطے سے شرمگاہ کو دیکھا، مثال کے طور پر کوئی آدمی نے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھا، یا اس حال میں کہ کوئی حائل تھا، مثال کے طور پر ایسے چشمے کی وجہ سے دیکھا جس کی وجہ سے عکس پڑتا ہے، یعنی چشمے کے آئینے کے اندر دیکھا، اس دوسری چیز کا اثر اس آئینے کے اندر عکس پڑ رہا تھا، اس نے آئینے کے اندر دیکھا، یا کوئی برل جو بھی عکس کے ساتھ دیکھا، حائل کے ساتھ دیکھا، سائے وغیرہ کے اندر دیکھا، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ لیکن کسی ایسی چیز کے ساتھ دیکھا جس جو براست ہو، جیسے آنکھ پر لگانے والا چشمہ ہے، چشمے کے ساتھ کسی کی شرمگاہ کو دیکھا، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، عورت کے بالوں کو پکڑنے کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی یا نہیں؟ عورت کے بالوں کو بالشہوت چھونے کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ عورت کے بال بالکل سر سے لگے ہوئے ہوں۔ ایسی صورت میں سر کو چھوتا ہے یا یہاں پر چھوتا ہے، جو بال سر کو چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ لٹکی ہوئی چوٹی کو چھوتا ہے تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک شخص کے نانا نے اپنے نواسے کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر دیا، اپنی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کر لی، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اب آئیے ہم آپ کو ایک عمدہ بات بتلاتے ہیں کہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب دامادی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کون سے رشتے اب اس شخص کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، ان سے نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ شوہر کے نسبی یا رضاعی اصول جیسے باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، پرنانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب عورت شوہر کے باپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، شوہر کے باپ کے ساتھ یا شوہر کے نانا کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ عورت بیٹی کی طرح ہے، یعنی اپنے سسر کے لیے بہو بیٹی کی طرح ہے، یا شوہر کے دادا کے حق میں بھی اپنے بیٹے کی بہو بیٹی کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے نسبی یا رضاعی فروع جیسے بیٹا، پوتا وغیرہ ہے، یہ لوگ بھی عورت کے اوپر حرام ہوتے ہیں، یعنی شوہر کا بیٹا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عورت فروع شوہر کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح 4 قسم کے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ پہلا رشتہ شوہر کے رضاعی اصول یا نسبی اصول، شوہر کے رضاعی یا نسبی فروع۔ تیسری چیز بیوی کے نسبی یا رضاعی اصول، بیوی کے نسبی یا رضاعی فروع۔ آسان انداز سے اتنا سمجھ لیجئے، شوہر کے
جتنے بڑے ہیں جیسے باپ دادا وغیرہ، اور شوہر سے پیدا ہونے والے جیسے شوہر کا بیٹا پوتا وغیرہ، ایسے ہی بیوی کی سگی ماں ہیں اور ماں ہیں، اس کی نانی ہیں وغیرہ وغیرہ، دادی وغیرہ، اور ایسے ہی بیوی کی لڑکی ہے، پوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں، یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ بسا اوقات اگر شوہر کا باپ ہے تو لڑکی کے لیے وہ باپ بن جاتا ہے، شوہر کی ماں ہے تو لڑکی کے لیے ماں بن جاتی ہے، بیوی کی ماں شوہر کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، بیوی کی بیٹی شوہر کے لیے بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے رشتے کو اور اپنے نسب کو مکمل طور پر محفوظ رکھیں، کسی قسم کی گندگی کی وجہ سے اپنے نسب کو خراب نہ کریں۔ شریعت مطہرہ نے جو اصول بتلائے ہیں ان اصول کے اوپر مضبوطی سے اپنے آپ کو کاربند رکھیں۔ شریعت نے یہ اصول اور یہ مسائل یوں ہی بیان نہیں کیے، بلکہ ان کے اندر بڑی بڑی مصلحتیں ہیں اور ان کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا تو ایسی صورت میں اس کا نسب محفوظ رہے گا۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی بیویاں حرام ہو چکی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ شریعت نے جو چیز بتلائی ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مکمل طور پر عمل میں لائیں۔ بچے بڑے ہوتے ہی ان کے بستروں کو الگ کر دیں، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً علماء کرام کے پاس جا کر مسئلے کی یکسوئی کر لیں، اور خصوصاً اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ گھر میں پردے کے ماحول کو لازمی بنائیں۔ ورنہ ہوتا یہ کہ بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے ارے یہ تو لڑکی کا دیور ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو اب اس کے لیے تو محرم کے درجے میں ہے، اس طرح سمجھتے ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیٹ تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ یعنی بسا اوقات آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن نیتوں کی حال کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ بسا اوقات آدمی کو شہوت غالب آ جائے اور اس نے بدنیتی کی وجہ سے کبھی ہاتھ بڑھا دیا تو نعوذ باللہ من ذالک نسب کے خراب ہونے کا مسئلہ ہے۔ کئی واقعات اس طرح کے کتابوں کے اندر موجود، اخباروں کے اندر موجود۔ ایک شخص جا رہا تھا راستے سے، اس کو ایک عورت ملی، وہ عورت حاملہ تھی، تڑپ رہی تھی، اخبار کے اندر واقعہ آیا۔ تو اب ایسی صورت میں اس آدمی نے اس عورت کو سسکتے ہوئے حالت میں لے جا کر دواخانے میں شریک کرا دیا۔ دواخانے میں شریک کرایا تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا شوہر کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا جو مجھے ٹیکسی میں چھوڑا وہی میرا شوہر ہے۔ تو آدمی پریشان ہو گیا، میں نے اس کو خیرخواہی کے اندر میں نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا اور یہ میرے اوپر ہی الزام دے رہی ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ نہیں یہ میری عورت نہیں ہے، میری بیوی تو گھر کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس شخص کا ٹیسٹ کیا گیا، تو اسی صورت میں وہاں پر یہ بات کا پتہ چلا کہ اس آدمی کے اندر لڑکے کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب یہ رپورٹ سامنے آئی دواخانے سے تو وہ آدمی گھر کو گیا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ میرے 4 بچے ہیں اور میری یہ رپورٹ آئی ہے کہ میرے اندر لڑکوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ میرے 4 بچے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو بیوی نے اعتراف کر لیا کہ یہ 4 بچے آپ کے نہیں ہیں، آپ کے بھائی کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے بیٹا وہ بھتیجا نکلا۔ تو اس لیے پردے کا مکمل اہتمام کریں اپنے گھروں کے اندر، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔